اب یہاں پر اس زمانے میں ایک بحث چل پڑی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے صحابہ ہے، ہم صحابی مانتے ہیں، مگر ان میں آپس میں اختلافات ہوئے، ہم اس بنیاد پر فلاں صحابی کو ہم نہیں مانتے، ان کی اتنا احترام اور اتنی عزت نہیں کرتے ہم ان کی۔ میں کھل کر کہہ دوں کہ اس دور میں ایک موضوع چھڑا ہوا ہے کہ امیر معاویہ کو ہم صحابی نہیں مانتے۔ معاذ اللہ بھی حال ہی میں حیدرآباد کے ایک مولوی صاحب کا ویڈیو بھی آیا جس نے انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کو بھی ہم صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان میں سے ہم کسی کو صحابی نہیں مانتے۔ اندازہ لگائیے کیسی جہالت چل رہی ہے، جہالتوں کا دور آ گیا ہے، قیامت سے قریب ہے ہم لوگ۔ دعویٰ اہل سنت ہونے کا ہے، دعویٰ عالم ہونے کا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ حدیثوں پر ان بیچاروں کی نظر نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی کے بغض میں اور اس کے برعکس دوسرے صحابی کی محبت میں اتنے بڑھ گئے اور ایک صحابی کے بغض میں اتنے گر گئے کہ اسلام کے ڈھانچے کو ہی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جو دل میں آ رہا ہے، جو طبیعت میں آ رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ میں جو اختلاف ہوا اس کو ہم بہت اچھے ایک لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ اکرام۔ اگر میں اردو میں اور اچھے لفظ میں کہوں، اس کو کہتے ہیں صحابہ میں بعض معاملوں کو لے کر بعض چیزوں کو شکر رنجی ہو گئی۔ اب صحابہ اکرام میں بھی اختلاف ہے کچھ باتوں کو، ظاہر ہے جب ایک آبادی میں کچھ انسان رہتے ہیں تو انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور صحابہ چونکہ معصوم نہیں تھے، معصوم ہونے کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سوائے انبیاء اور فرشتوں کے کوئی معصوم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان سے لرزش واقع ہو جائے، خلاف اولا فعال بھی ہو جائے تو اس پہ گرفت نہیں فرماتا، بلکہ ان سے جو خطائیں ہوتی ہے اس کو خطائیں اجتہادی کہا جاتا ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی جو خطائیں اجتہادی ہوتی ہے اس میں ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ رسول کے نزدیک درست ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خامی ہو، مگر ان کی نیت خلوص والی ہوتی ہے، اخلاص کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ کام، اس بنیاد پر اس کو خطا اجتہادی کہا جاتا ہے، بظاہر وہ غلط بھی نظر آئے اور اس پر رب تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ میں اپنے جملوں میں زیادہ لمبا کے اس کو کہنے کی بجائے صرف ایک حدیث سنا کر میں گفتگو تمام کر دیتا ہوں، اور یہ حدیث گرچہ سندن ضعیف ہے مگر حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ حد تواتر یعنی ہر زمانے میں ہر محدث نے اس حدیث کو نقل بھی کیا، بیان بھی کیا، چرچا بھی ہوا۔ یہ حدیث ہر زمانے میں مانی گئی، پڑھی گئی، اس پر اعتماد کیا گیا، اور ہر زمانے کے تواتر کے ساتھ اس کا روایت کیا جانا، اور کثرت طرق، کئی راویوں کے ذریعے کئی سندوں سے یہ حدیث آئی، اس بنیاد پر ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ درجہ حسن پر ہے، قابل قبول ہے یہ حدیث، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور حدیث پاک کیا ہے؟ وان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آقا نے ارشاد فرمایا سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اپنے رب سے میں نے پوچھا کہ پروردگار میرے صحابہ میں اگر کچھ باتوں پر اختلاف ہو جائے تو اس وقت تیرا کیا حکم ہوگا میرے صحابہ کے بارے میں؟ میرے صحابہ میں اگر اختلاف واقع ہو جائے، آپس میں کچھ باتوں کو لے کر ایک دوسرے کے نظریے کے خلاف ہو جائیں تو اے پروردگار اس وقت تیرا کیا حکم ہوگا؟ فَأَحْوَى إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابِكَ عِنْدَ بِمَنْزَلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اللہ کے رسول کی طرف، اور وحی یہ کی گئی کہ میرے محبوب اگر تیرے صحابہ میں اختلاف بھی ہو جائے تو تیرے تمام صحابہ میرے نزدیک آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے۔ تیرے صحابہ کا مقام میرے نزدیک کیسے؟ جیسے آسمان میں روشن چمکتے ہوئے ستارے، بعد ہوا اقوا من بعد، اور ان میں بعض سے قوی ہے، فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے بعض پر فوقیت رکھتے ہیں، درجے میں بلندی رکھتے ہیں۔ وَلِكُلِّ نور، مگر یہ سب کے سب نور ہے، سب کے سب نور ہدایت ہے، ان سے ہدایت ملیں گی۔
فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم عندی علی خدا. اور رب نے فرمایا کہ اگر ان میں اختلاف بھی ہو جائے تو میرے محبوب تو غم نہ کر، فکر نہ کر، تیرا ہر صحابی میرے نزدیک ہدایت پر ہی ہوگا. ان میں اگر آپس میں کچھ بات پہ اختلاف ہو جائے تب بھی وہ کس پر ہوں گے؟ ہدایت پر ہوں گے. اور پھر آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں پھر آقا نے اس کے بعد یہ جملے ارشاد فرمائے، اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا نے کہا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو رسول اللہ کا ہر صحابی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا ہے. یہ حدیث مشکات شریف کے الفاظ میں نے پڑھی، جس کو صاحب مشکات نے باب مناقب الصحابہ میں نقل کیا، حدیث نمبر 6018. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کو بہت سارے محدثین نے لکھا ہے. اس وقت میرے پاس کل 21 حوالے ہیں. میں صفحے نمبر بتاؤں گا، وقت زیادہ ہوگا، صرف کتابوں کے میں نام بتا دے رہا ہوں. ابن عدی نے الکامل میں لکھا، امام بحقی نے کتاب الاعتقاد میں لکھا، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ میں لکھا، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں لکھا، امام دعلمی نے اس کو مسند الفردوس میں لکھا، امام ابو یعلا نے طبقات الحنابلہ میں لکھا، قاضی عیاض نے امام قاضی عیاض نے الشفا میں لکھا، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے، امام ابن قدامہ حنبلی نے المغنی میں لکھا، امام محی الدین طبری نے اپنی کتاب الریاض النظارہ میں لکھا، امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا، حافظ ابن کثیر نے التحفۃ الطالب میں لکھا، امام عسقلانی نے فتح الباری شرح البخاری میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں لکھا، امام محمد بن یوسف الصالحی نے عقد الجمان میں لکھا، امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الخیرات الاحسان میں لکھا، امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا، امام اجلونی نے کشف الخفا میں لکھا، حضرت امام نابلسی نے ہدیۃ الندیہ میں لکھا، امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا. میں نے یہاں بھی 21 حوالے دیے، اس سے بھی زیادہ کے حوالے کچھ موجود ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہر دور میں اس کو محدثین نے نقل کیا، اور اس حدیث نے واضح کر دیا کہ ہم جو بعد والے ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے اختلاف میں دخل اندازی کریں، ان کے بارے میں لب کشائی کرے، اس لیے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی نور ہدایت ہے. نبی کا ہر صحابی اللہ کے نزدیک آسمان میں روشن چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے. ہر صحابی وہ ہے جو صاحب ہدایت ہے، جس کی بھی پیروی کی جائے انسان ہدایت پا جائے. یہ عام صحابہ کا مقام و درجہ ہے.